بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ ایک مداری تھا۔ اس نے ایک بھورے رنگ کا ریچھ پالا ہوا تھا۔ یہ بہت چھوٹا تھا جب بابا نے کسی سے خریدا تھا۔ ریچھ لوگوں کے درمیان کرتب کرتا اور لوگ اس پر پیسے پھینکتے تھے۔ یہی میرے باپ کی روزی کا ذریعہ تھا۔ میں اپنے خاندان میں سب سے الگ تھی۔ میرے 2 بھائی اور ایک بہن تھی، مگر میری شکل کسی سے بھی نہیں ملتی تھی۔ میری سہیلیاں اکثر مجھ سے کہتی تھیں کہ تم ایک مداری کی بیٹی لگتی ہی نہیں ہو، تم ایک شہزادی لگتی ہو۔ میری سفید رنگت اور نیلی آنکھوں سے وہ بہت متاثر ہوتی تھیں۔ گاؤں کے سب لڑکے مجھ پر فدا تھے، مگر میں کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ اچھے گھروں سے میرے رشتے آتے تھے، مگر جب بھی مجھے پتا چلتا کہ فلاں لڑکے نے اپنے گھر والوں کو میرے لیے بھیجا ہے تو میں فوراً انکار کر دیتی، کیونکہ جو لڑکا سارا دن گلی میں مجھے گھورنے کے لیے کھڑا رہتا ہے تو میں اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی۔ مجھے تو اپنے معیار کا لڑکا چاہیے تھا، اپنی برابری کا۔ بابا جب بھی اپنا ریچھ گھر لے کر آتے تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، کیونکہ بھولو کسی دوسرے کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ میرا باپ مجھے ہمیشہ اس بات سے روکتا تھا کہ بھولو کے ساتھ زیادہ دیر تک مت رہا کرو، کیونکہ تم اس جانور کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتی۔ مگر میرا یہ دعویٰ تھا کہ بھولو کو مجھ سے زیادہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میں اس کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر کے کنارے پانی بھرنے گئی۔ واپسی پر گلی میں ایک شخص سے ہمارا سامنا ہوا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ اس گاؤں میں نیا تھا اور مجھے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اس شخص پر حیران ہوئی کہ گاؤں کے سارے لڑکے میری ایک جھلک کے لیے ترستے ہیں، مگر یہ کیسا آدمی ہے جس نے میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اس کی اسی بات نے مجھے بہت متاثر کیا اور میرا دل کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے دوبارہ آئے۔ بعد میں نے اپنی ایک سہیلی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا نیا امام ہے۔ میں سوچنے لگی کہ امام صاحب کے سامنے کیسے آؤں۔ دوسرے دن ہی مجھے پتا چلا کہ امام صاحب کا کھانا ہر روز ایک نئے گھر سے جاتا ہے اور 30 گھر پورے مہینے امام صاحب کو کھانا اپنی اپنی باری پر پیش کرتے ہیں۔ اتفاق سے تیسرے دن ہمارے گھر کی باری تھی۔ ابو گھر پر نہیں تھے اور اماں پریشان تھی کہ امام صاحب کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، ساتھ ہی تو مسجد ہے، میں ابھی امام صاحب کو کھانا دے کر آتی ہوں۔ میں امام صاحب کو کھانا دینے کے لیے روانہ ہوئی۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک مکان میں امام صاحب رہائش پذیر تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ مجھے اچانک دیکھ کر امام صاحب نے نظریں جھکا لی اور پوچھنے لگے کہ کھانے کے لیے کسی مرد کو بھیج دیا ہوتا۔ میں نے کہا کہ ابو گھر پر نہیں تھے، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ امام صاحب مجھ سے کھانا لے کر کچن کی طرف چل دیے تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ امام صاحب مجھے کچن میں دیکھ کر غصہ ہوئے اور کہا کہ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ گھر میں اور کوئی موجود نہیں ہے اور تم میرے لیے ایک نامحرم ہو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ میں نے ادھر ہی اپنے دل کی بات کہہ ڈالی کہ امام صاحب، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور تم سے 20 سال بڑا ہوں۔ یہ برتن لو اور یہاں سے چلی جاؤ اور آئندہ کسی مرد کو کھانا دینے کے لیے بھیجنا۔
میں غصے سے پاگل ہو گئی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ میری محبت اب انتقام میں بدل چکی تھی۔ میں امام صاحب کو ذلیل کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں امام صاحب کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو امام صاحب باہر آئے۔ میں جلدی سے کمرے کے اندر گھس گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں زور زور سے چلانے لگی۔ میں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور بچاؤ بچاؤ کی صدائیں لگانے لگی اور واپس جاتے ہوئے امام صاحب کے کپڑے کو بھی زور سے کھینچا اور وہ بھی پھٹ گیا۔ میں گلی میں چلاتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ پورا گاؤں میری آواز سن کر اکٹھا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے بتایا کہ امام صاحب نے میری عزت پر حملہ کر دیا ہے۔ ثبوت کے طور پر لوگوں نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ امام صاحب کی قمیض بھی سامنے سے پھٹی ہوئی تھی۔ گاؤں والوں نے امام صاحب کو پہلے تو بہت خوب مارا، پھر اسے گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے گاؤں سے باہر لے گئے۔ میرے والد صاحب کو جب یہ پتا چلا تو وہ بھی گاؤں کے چودھری کے پاس جا پہنچا۔ چودھری نے کہا، امام صاحب کے لیے ہم نے اس گاؤں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ امام مسجد کو اس طرح ذلیل کر کے مجھے بڑا سکون مل رہا تھا۔ میری انا کو بہت تسکین مل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے امام مسجد کو زندہ چھوڑا یا کھیتوں میں ہی مار دیا۔ ایک دن میں گھر میں آئی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ابا کسی کام سے گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے اور امی پڑوس میں گئی تھی۔ میں کھانا لے کر بھولو کے پاس گئی اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی تو اس نے کھانا نہ کھایا۔ وہ آج بدلا بدلا سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی تھی۔ میں نے جب دوبارہ کھانا کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھ پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس نے مجھے بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میرے منہ پر اپنے پیروں کے ناخن مارنے لگا اور میرے سارے کپڑے پھاڑ دیے۔ میری چیخوں کی آواز سن کر امی اور پڑوسن گھر کی طرف بھاگی۔ جب امی اور پڑوسن آئیں تو بھولو میرے اوپر بیٹھا تھا اور کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ حتیٰ کہ جب ابا واپس آئے تو پھر بھی وہ مجھ سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ بابا نے بڑی مہارت سے اس کے سر میں ڈنڈا مارا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور وہ مجھ سے الگ ہوا۔ پڑوسن جو موقع پر موجود تھی، اس نے کسی اور لحاظ سے میری اور بھولو کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور کر دی۔ میری سہیلیاں اس واقعے کے بعد مجھ سے دور ہو گئیں اور کہنے لگی کہ اب پتہ چلا کہ تم کسی سے شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کرتی تھی۔ مجھ پر بدنامی کے پہاڑ تب ٹوٹے جب اخبار میں یہ خبر آئی کہ فلاں گاؤں میں ایک ریچھ نے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس نے صرف مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اب مجھے امام مسجد پر لگایا گیا الزام یاد آ رہا تھا۔ میں ہر نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور چاہتی تھی کہ کاش امام صاحب ایک دفعہ میرے سامنے آ جائیں تو میں اس کے پیروں میں گر پڑوں گی۔ میں نے اگلے 5 سال اسی اذیت میں گزارے۔ گاؤں کا تو کوئی آدمی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، مگر ایک عورت نے ایک دور کے گاؤں میں میری بات طے کی۔ اس نے امی کو بتایا کہ آدمی بہت شریف ہے، آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا۔ اس نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ جس رات ہمارا نکاح تھا تو نکاح سے پہلے اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مسجد کے امام صاحب ہی تھے۔ اس نے کہا، تجھ جیسی لڑکی سے میرا نکاح ہو رہا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی جان ہی دے دوں۔ تم نے تو میرا ہستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد میری بیوی نے مجھ سے خلا لے لی اور گاؤں والوں نے مجھے اپنے علاقے سے نکال دیا۔
میں امام مسجد کے پیروں میں گر پڑی اور کہا مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میں نے امام صاحب کو بھولو کا سارا واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تجھ سے شادی کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ شادی کرنے کی خواہش تو اب میری بھی ختم ہو چکی تھی۔ میری بس یہی خواہش تھی کہ امام صاحب مجھے معاف کر دے جو اس نے کر دیا۔ اب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا کہ کسی کو اداس یا بدنام کر کے آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے تو خدا کی مخلوق سے بھلائی کرو، ان کے کام آؤ، یہی زندگی میں سکون کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔